علی سیدنا مولانا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم. چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، درود پڑھیے بابا جی بلند. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم. جب تک آپ لوگ بابا جی بلند درود نہیں پڑھیں گے جب تک بات آگے نہیں بڑھیں گی، ہے نا؟ اتنی تیز پڑھو سب کو ایک دوسروں کو آواز آئے. بابا جی بلند صلوات. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم. بنگڑے بجانے والے کہاں ہیں؟ ان کو بولو ادھر آگے بیٹھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و جمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجہم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا ارے باہر بیٹھتے وہاں بات کرتے تو یہاں تک آواز آتی تم لوگ کی، ابھی کیوں نہیں آ رہی ہے آواز؟ آواز سے پڑھو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم. یا باقی انت الباقی، 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 یا کافی انت الکافی، 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 یا کافی انت الکافی. یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی. تیل کی بوتل پڑھو آپ لوگ، آپ کو سب کو نہیں بول رہا ہوں میں، ایک آدمی. یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی، یا شافی. شربت بنائیں، شربت بناؤ، پڑھو میٹھا پانی. سب سے بڑا تبرک تو وہی ہے. یا شافی انت الشافی، شافی مطلب رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ شفا دے، ہمیں شفا دے، ہمارے گھر پریوار کو شفا دے،
ہمارے اہل خاندان کو شفا دے، اس پوری بستی کے لوگوں کو شفا دے، اس ہمارے پورے ملک کو شفا دے، اس ریاست کرناٹک کے تمام لوگوں کو شفا دے، اس ہمارے ملک کو، ہندوستان کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے۔ یا شافی انت شافی، 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 یا باقی انت الباقی، 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 لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ الا اللہ، 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 حق ہو، 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 لا الہ الا 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 ہو، اللہ 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 اللہ، 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 سانس کو اندر سے پڑھنا ہے، سنو پہلے، دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وجمیع الانبیاء والاوصیاء والمرسلین وبارک وسلم وعجل فرجهم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وجميع الأنبياء والأوصياء والمرسلين وبارك وسلم وعجل فرجهم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وجميع الأنبياء والأوصياء والمرسلين وبارك وسلم وعجل فرجهم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد
محمد وجميع الأنبياء والأوصياء والمرسلين وبارك وسلم وعجل فرجهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وجميع الأنبياء والأوصياء والمرسلين وبارك وسلم وعجل فرجهم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی زہرا صلی اللہ علیہ زہرا صلی اللہ علی زہرا صلی اللہ علیہ زہرا صلی اللہ علیہ زہرا صلی اللہ علی 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 زہرا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی حیدر صلی اللہ علیہ حیدر 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 امام حسن علیہ السلام کا نام ہے شبر امام حسن کا ریئل نام ہے کیا ہے شبر اس کا عربی مطلب ہوتا ہے حسن اصل نام ہے شبر عبرانی نام یہ حضرت ہارون کے بیٹے کا نام تھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سجادہ نشین حضرت ہارون تھے کون جناب موسیٰ کے سجادہ نشین گدی نشین کا نام حضرت ہارون ہے تو ان کے بیٹے حسن و شبیر و شبر تھے حضرت ہارون کے تو اتنی نسبت دی رسول اللہ نے کہ اپنے نواسوں کا نام بھی ہارون کے بیٹوں کے نام پہ رکھا تو ان کا نام تھا شبیر و شبر تو ان کا نام عربی میں رکھا حسن حسین صلی اللہ علیہ شبر صلی اللہ علیہ شبر صلی اللہ علیہ میرے غوث امام حسن کی اولاد ہیں ہے نا شبر پہ بھی سلام ہو آلے شبر پہ بھی سلام ہو غوث پاک پہ بھی سلام صلی اللہ علیہ شبر 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 پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی درگاہیں ہیں یہاں پر سب سے پہلے سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ آئے اور وہ جو بزرگ رہے سارے کے سارے کاظمی رہے سارے کے سارے جعفری رہے جعفری مطلب امام جعفر صادق کی اولاد رہے یا امام موسیٰ کاظم کی اولاد رہے اس میں آپ کے یہاں پر بابا شرف الدین حیدرآباد حضرت مومن عارف باللہ پھر اس کے بعد جو ہے تو حضرت جلال الدین گنج رواں اور پھر جو ہے خواجہ اول جو ہیں دلی میں پھر حضرت بلبل شاہ کشمیری اور پھر ایک حضرت جلال الدین اور ہے بنگلہ دیش میں یہ سب حضرت جلال الدین یہ جو ہیں سارے بزرگ شیخ صحاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں شیخ صحاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں شیخ صحاب الدین سہروردی ڈیرے کے غوث پاک کے خلیفہ ہیں تو پہلے یہ بزرگ آئے سلسلہ سہروردیہ کے پھر اس کے بعد سلسلہ قادریہ کے بھی بزرگ آئے بعد میں آئے سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کی تاریخ بھی ہے مگر بعد میں سلسلہ غوث پاک کے کئی خلیفہ ہیں آپ کے وہاں خلیفۃ الرحمان ہے گلبرگہ میں حضرت خلیفۃ الرحمان سرکار غوث پاک کے دائرے کے خلیفہ ہیں حضرت منور شاہ آبادی جن سے ہمارا بھی سلسلہ ہے یعنی سلسلہ قادریہ کے اندر سب سے کم نسبت ہماری ہے میرے پیر و مرشد سید محمد مختار صاحب ان کے پوتے ہیں سید احسان اشرف صاحب سید احسان اشرف صاحب کو آپ نے خلافت دی میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلاں ان کے پیر و مرشد ان کے دادا شاہ علی حسین اشرفی میاں شاہ علی حسین اشرفی میاں کے جو ہیں تو آپ کو جو ہے تو خلافت دی حضرت امیر قابلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امیر قابلی رحمۃ اللہ علیہ کو دی خلافت حضرت ملا اخوان نے حضرت ملا اخوان کو خلافت دی شاہ منور شاہ الہ آبادی نے حضرت منور شاہ الہ آبادی جو تھے
वो शाहदौला गुजराती के पीर भाई थे। शाहदौला गुजराती एक मज़ार है, गौस पाक के खलीफा हैं, इनका मज़ार पाकिस्तान में पड़ता है। तो शाहदौला गुजराती ने हजरत मुनव्वर सैलाबादी को लेके गए गौस पाक की बारगाह में, अवा मुरीद कराए। तो पीर भाइयों में मोहब्बत ऐसी थी तो उन्होंने अपने सिजरे में हजरत शाहदौला का भी नाम लिखा, हजरत मुनव्वर सैलाबादी ने। शाहदौला गुजराती का भी नाम लिखा मुनव्वर सैलाबादी ने। तो उनसे पूछा गया कि आप तो डायरेक्ट गौस पाक के खलीफा है ना, तो फिर आपने शाहदौला का नाम क्यों लिखा? तो बोलिए इसलिए लिखा है कि इन्होंने ही मुझे मेरे पीर की बारगाह में लेकर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक मरतबा हजरत मुनव्वर सैलाबादी जो हैं तो गौस पाक से पूछते हैं कि हुजूर आबे हयात क्या है। सरकार गौस पाक से पूछते हैं हुजूर आबे हयात क्या है। तो बड़े पीर कहते हैं कि भाई आबे हयात जो बुजुर्ग को धोते हैं ना, वजू करते हैं, इनके जो वजू का पानी होता है ना, यही आबे हयात होता है। तो एक कट्टे पे बैठ के हुजूर गौस पाक वजू कर रहे थे और हजरत मुनव्वर सैलाबादी जो हैं तो जब वजू का पानी जहाँ जमा हुआ वहाँ गए, एक चुल्लू पानी उठाए पी लिए, फिर दूसरा चुल्लू पानी उठाए पी लिए, फिर तीसरा उठाए पी लिए, चौथा पांचवा, ऐसा 5 चुल्लू पानी। कौन से बुजुर्ग? मुनव्वर सैलाबादी। याद रखो भाई, तुम्हारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं। कौन? मुनव्वर शाह। इनका मजार कहाँ है? इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसका भी नया नाम है वहां पर है। तो आपने 5 चुल्लू पानी किसका पिया? गौसे पाक के वजू का पानी पिया। 5 चुल्लू पानी पिया। जब छठा चुल्लू उठाया तो सरकार गौसे पाक पीछे से आके खड़े हो गए। आके खड़े होके कहते हैं मुनव्वर क्या कयामत तक जिंदा रहना है? तो छठा चुल्लू हजरत मुनव्वर सैलाबादी ने छोड़ दिया। तो हजरत मुनव्वर सैलाबादी की जो उम्र हुई 500 बरस उम्र रही। कितने बरस? 500। कितने बरस उम्र रही? 500। इंग्लिश में क्या बोलते उसको? 500। कन्नड़ा में तुम्हारे? 500। क्या इग्नूर? क्या 500 वर्ष? 500 वर्ष। तो 500 बरस उनकी उम्र रही। कोई आता था ऐसे तबरेज आया तो बोलते कौन आया है? तबरेज आया। तो ऐसा पलक उठा के देखते थे, अच्छा आप आए। उनकी पलकें यहाँ तक आ गई। तो गौसे पाक से सबसे करीबी निस्बत हमारी है। सिर्फ वो 7 वास्तों से या 8 वास्तों से मेरे से गौसे पाक तक सिलसिला जाता है, किसी का भी नहीं है। जितने अगर कोई खानदान कादरिया के हैं सिवाय सिलसिले अशरफिया में हमारे वहाँ साली हुसैन अशरफी मियाँ की ये निस्बत हमारे वहाँ है कि सिलसिला बहुत लोग हैं कि भाई हम कादरी हैं, हम गौस पाक की औलाद है, हम ये हैं। सबसे कम निस्बत वाले हम लोग हैं, इतने करीबी हैं गौसे पाक से। और सिलसिला कादरिया के साथ इस दुनिया में जो एहसान है हमारे वहाँ हिंदुस्तान में, ये सादात हुसैनी का है। अजमेर में जो सोया है वो हुसैन का बेटा है। गुलबर्गा में जो सोया है वो इमाम हुसैन का बेटा है। कचौचे में जो सोया है वो हुसैन का बेटा सोया है। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे निजामुद्दीन औलिया इमाम हुसैन की औलाद है। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे हुसैनी हैं, हसनी हैं, या तो हुसैनी है या हसनी है ना। तो ये सब के सब आले शब्बीर हैं। तो जब हम दरूद पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, जैसी बरकत, सलवात, रहमत तूने आले इब्राहिम पे नाजिल की थी, वैसी रहमत आले मोहम्मद पे नाजिल कर। तो ये आले मोहम्मद है कौन जिस पे तुम नमाज में दरूद पढ़ रहे हो? नमाज तो अल्लाह के हस्ते पढ़ रहे हो। किसके हस्ते पढ़ रहे हो? वास्ते कुर्बतन इल्लल्लाह के, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी जाती। तेरी जरूरत थोड़ी अल्लाह की। अभी मुझे भूख लगी है भाई, न्याय फाते हो जाए तो खाऊं, मुझे भूख जरूरत है। अल्लाह को जरूरत है क्या तुम्हारी नमाज की? तो अल्लाह से करीब होने के लिए पढ़ी जाती है नमाज, अल्लाह के वास्ते नहीं पढ़ी जाती है। उस अल्लाह की नमाज में आले मोहम्मद पे दरूद भेज रहे हो ना आप, तो तुम्हारा तो जहन हट गया अल्लाह की वारगाह से, आले मोहम्मद की तरफ चला गया जब आप दरूद पढ़ रहे हो। तो समझ में आ रही है बात? तो आले शब्बीर पे दरूद जो है जब पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये जो पढ़ रहे हैं ये पूरी इसकी डिफिनेशन है। कौन कौन है आले मोहम्मद? आज तक मुल्ला ने सिर्फ मोहम्मद बताया और आले मोहम्मद बताया, मगर अल्लाह ने जिनको आले मोहम्मद बनाया था उनको आज तक उनके नाम को सही से नहीं बताया। सल्लल्लाहु अला शब्बीर, सल्लल्लाहु अलैहि शब्बीर, सल्लल्लाहु अला शब्बीर, सल्लल्लाहु अलैहि, सल्लल्लाहु पढ़ा देना, तू वजीफा पढ़ा देना। हाँ बहुत अच्छा हुआ। नहीं, इंट्रोड्यूस भी होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो तुम, मार्फत भी होना चाहिए।
جو پڑھ کے آ رہے ہو تم؟ ہاں پڑھا رہے ہیں صاحب، ہاں اچھا پڑھ لی بابا، روزی میں برکت ہوتی، بچے اچھے رہتے. نہیں، اہل بیت کی محبت بیان، کیا پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو، کیا وجہ اس کی پڑھنے کی، وہ بھی معلوم رہنا. صلی اللہ علیہ شبیر، 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 زینب، صلی اللہ علیہ 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 زینب، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ سجاد، صلی اللہ علیہ سجاد، صلی اللہ علیہ سجاد، صلی اللہ علیہ سجاد، صلی اللہ صلی اللہ علیہ سجاد، 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 صلی اللہ علیہ صلی سجاد، اللہ علیہ باقر، صلی 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 اللہ صلی علیہ اللہ علیہ جعفر، صلی 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 اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کاظم، صلی اللہ علیہ کاظم، صلی اللہ علیہ کاظم، صلی اللہ علیہ کاظم. صلی اللہ علیہ قاسم، صلی کون ہے اللہ علیہ کاظم؟ کاظم کون ہے؟ سرکار غریب نواز کے اوپر کے دادا ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کی اولاد ہیں غریب نواز، ان کی اولاد ہیں غریب نواز. اب کس پہ درود ہو رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم پہ بھی ہو رہا ہے، سرکار غریب نواز پہ بھی ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ کاظم، صلی اللہ علیہ کاظم، صلی اللہ علیہ کاظم، صلی اللہ علیہ قاسم، صلی اللہ علیہ قاسم، صلی اللہ علیہ قاسم، صلی اللہ علیہ قاسم، صلی اللہ علیہ کاظم، صلی اللہ علیہ قاسم، صلی اللہ علیہ قاسم، صلی اللہ علیہ رضا، صلی اللہ علیہ رضا، صلی اللہ علیہ رضا، صلی اللہ علیہ رضا. کون سا رضا؟ یہ ٹیڑے میڑے گنبد والا بریلی والا احمد رضا نہیں، جو ہمارا امام ہے. کون؟ ہمارے ہمارا امام، 12 اماموں میں سے ہمارا 8واں امام، اس کا نام ہے امام علی رضا. کیا نام ہے؟ امام علی رضا. کس کے بیٹے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے. ان کے دادا کون ہیں؟ امام جعفر صادق. کنڈا کھاتے ہیں نا جعفر صادق کا، ان کے پوتے کا نام ہے رضا. ان کی نسبت سے سارے رضوی ہیں، ان کی نسبت سے ان کی اولاد کو جو ہے تو کہا جاتا ہے رضوی، سادات رضوی. تو ان کا بھی جو نام تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کا، ان کے باپ کا نام تقی رضا خان، نقی رضا خان. یہ لوگ نسبت جیسے ہم لوگ لگاتے ہیں نا حسین، حسن، احمد، محمد، ویسے یہ لوگ رضا لگاتے تھے. آف کرو فون، اس کو فون کو آف کرو، اس کو چالو رکھو، خالی کٹ کرو. والمرسلین بارک وسلم وعجل. ہمارے وہاں دولہا دلہن جب جانے لگتے ہیں یا سفر پہ جانے لگتے ہیں تو امام ضامن باندھتے ہیں نا، یہ امام رضا کی نسبت سے باندھی جاتی ہے. کہا جاتا ہے بھائی امام ضامن امام کے حوالے کیا گیا، یہ امام رضا کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ آج جو رضوی ہے، یہ اصل رضوی جو ہے یہ مشہد والا ہمارا رضا ہے. 8واں امام جو ہے مشہد میں جو سویا ہے وہ رضا ہے، اصل رضا. یہ ہمارے امام ہیں. کون ہیں؟ ہمارے امام ہیں، اہل بیت کے امام ہیں، 12 اماموں کے امام ہیں. 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ ہیں امام رضا، ہے نا. تو ابھی بھی یعنی کہ تذکرہ کرو تو امام رضا کا کرو. کوئی کرے اگر کوئی رضوی کرے تو اس سے پوچھو کہ تو امام رضا سے تیری نسبت ہے کیا؟ شاہ مسد سے، شاہ خراسان سے تیری نسبت ہے کیا؟ تو ہمیشہ تذکرہ کس کا کرو؟ امام رضا کا. صلی اللہ علیہ رضا، 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 صلی اللہ صلی اللہ علیہ تقی، 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نقی، 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 صلی اللہ علیہ نقی. ہمارے 10ویں امام کیا نام ہے ان کا؟ امام محمد، امام محمد نقی. یہ جو ہیں تو حضور نظام الدین اولیاء کے دادا ہیں. امام محمد نقی کون ہے؟ نظام الدین اولیاء کے دادا ہیں. حضرت مخدوم جانیہ جہاں گست بخاری کے دادا ہیں. جانیہ صاحب بولتے ہیں نا،
بخاری جتنے سادات ہیں یہ سارے بخاری سادات کے جد و امام نقی صلی اللہ علیہ نقی صلی اللہ علیہ نقی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نقی صلی اللہ علیہ نقی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ عسکری 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 صلی اللہ اب ہمارے امام کا نام لینا ہے. کس کا نام؟ علیہ ہمارے امام کا، جس کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. ہمارا حشر جس کے ساتھ میں ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلائے. یہ مسجد کے ملا کے ساتھ تھوڑی جس کو تم چندے کی پٹی دیتے، اس کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا بھائی. ہمارا حشر جو ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہوگا، 12ویں حجت کے ساتھ میں ہوگا، 12ویں امام کے ساتھ میں ہوگا. آج تک خالی 12 امام کے پنجے ہی دیکھے. 12 اماموں کے نام شاید پہلی مرتبہ اتنے ڈیفینیشن سے کوئی بتایا ہوگا. سید کہنے والے تو مل جاتے ہیں مگر کبھی کوئی بتایا نہیں ہوگا کہ میں زیدی سید ہوں، کہ میں تقوی سید ہوں، کہ میں نقوی سید ہوں، کہ میں کاظمی ہوں، کہ موسوی ہوں. یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. امام حسن عسکری کے ایک ہی بیٹے ہیں ہمارا آقا، ہمارا پیر، پیروں کا پیر. پیران پیر کون ہے؟ امام مہدی. کون ہے؟ امام غوث اعظم کے بھی پیر. غوث اعظم بھی ان کے نائب ہیں. غوث اعظم جن کے نائب ہیں انہیں کہا جاتا ہے امام زمانہ، امام محمد، حجت القائمت المنتظر. یعنی یہ جو اسلام جو آج جو ہے نا تمہاری حالت، یہ گھر میں رہنا کھانا پینا یہ نہیں، یہ آج تمہاری جو آپ کے پاس ستہ نہیں ہے، آپ کے پاس جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، یہ ہمارے پاس پیسے والا آدمی ہے اگر وہ بلڈنگ میں رہ رہا ہے، اچھے گھر میں اے سی میں سو رہا ہے. نہیں، ہم ذلیل رسوا نیچ اور کمینے وقت سے گزر رہے ہیں. سب سے ذلیل اور سب سے کمینہ وقت آج ہمارے اوپر پڑا ہے. ہر قوم ٹوٹی ہوئی ہے ہمارے اوپر. جسے نہیں چھوڑے انہیں بھی ہم کو چھیڑتا ہے. اپنے تو اپنے، غیر تو غیر اپنے بھی چھیڑتے ہیں. کون چھوڑ رہا ہے ہمارے کو؟ اسرائیل میں کوئی ہمارے کو صحیح سے رہنے دے رہا ہے؟ کہیں پہ آزادی ہے؟ ہر کوئی، ہر قوم ہمارے پہ ٹوٹی ہوئی ہے. یہ ہماری عزت، ہمارا وقار کب بلند ہوگا؟ یہ جب امام مہدی آئیں گے. کب؟ جب امام مہدی. کون ہے امام مہدی؟ یہ ہمارے پیر ہیں. ہمارے اصلی پیر کا نام امام مہدی ہے. اس کا نام ہے، ہمارا جو اصلی پیر ہے وہ امام مہدی ہے، وہ امام زمانہ ہے، جن کے اوپر سب قدروں میں امر نازل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امام زمانہ کا لقب ہے صاحب الامر. کیا؟ تو موبائل دیکھ لو تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، اس میں کچھ اچھا رہا تو درود پاک پڑھے مل جل. اللہم صلی علی تیرا 900 مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد. میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں بھائی، اتنی دھیرے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللهم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. انا اعطیناک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. انزلنا نزول ہونا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ارسلناک ما لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کے بعد کیا ہے؟ وما، اور ہم نے اس کو ارسال کیا. نہیں، ہم کو بھائی رسول کرنا، بھیجنا، نازل کیا. وما ارسلناک ما لیلۃ القدر. پھر اس کے بعد کہتا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کو معلوم ہے کیا ہے لیلۃ القدر؟ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہو نا، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھوڑ ڈالوں گا اس کے بعد، کس کا بھی موبائل بجا تو پھوڑ ڈالوں گا اسکرین. سب اپنے سائلنٹ کر لو، سب اپنے اپنے موبائل. درود پاک پڑھیں بابا جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد. حسین. ارے صحیح سے بولو یار.
مل جل کے ساتھ میں بولو نا. نعرہ لگانے میں صحیح نہیں ہے, ساتھ میں چلیں گا کیا آدمی؟ حسینیات زندہ باد, حسینیات زندہ باد, حسینیات زندہ باد, یزیدیات مرد آباد, یزیدیات مرد آباد. کہا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا تنزل الملائکۃ والروح, اس میں ملائکہ آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, اور کون آتا ہے؟ روحیں. ملائکہ اور روحیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن, اپنے رب کا اذن لے کے, فیہا باذن ربہم, اللہ کے اذن سے, رب کے اذن سے آتے ہیں ملائکہ. کیا لے کے آتے ہیں؟ امر اور, ارے یاد ہے کہ نہیں کس کو سورہ نہیں یاد ہے؟ سورہ انا انزلنا نہیں یاد ہے کہ ڈر رہے ہو؟ ارے بولو یار. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر السلام, کہ ہم اس رات میں امر اور سلام لے کے بھیجتے ہیں. کیا لے کے بھیجتے ہیں؟ امر اور سلام. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے شب قدر مل گئی ہے نا, اللہ کیا بھیج رہا ہے؟ سلام بھیج رہا ہے. اور کیا بھیج رہا ہے؟ امر بھیج رہا ہے. اب امر جب اگر بھیج رہا ہے تو معلوم ہوا کہ آیت ہے اللہ کی, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی, اور اس کی جو تم میں اولی الامر ہے, کس کی؟ اولی الامر. اب کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت, حاکم وقت. تو آپ سمجھ لو جو آپ کے یہاں کا یہ ہے گرام پنچایت کا جو ممبر ہے, جو چیئرمین ہے, کہاں کبھی تو کیا وہ اولی الامر ہے؟ یا آج جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہ جو ٹرمپ جو ہے وہ حاکم وقت, اگر اس سے مطلب کیا ٹرمپ کو اولی الامر مانیں گے؟ نیتن یاہو کو اولی الامر مانیں گے؟ تو پھر بھائی اولی الامر تو نہیں ہے یہ, پھر اولی الامر ہے کیا؟ اور اللہ تو سلام بول رہے کہ اطاعت کرو اللہ کی, کس کی؟ رسول کی, اور اس کے بعد کس کی؟ وہ اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور اس کی جو تم میں اولی الامر ہے. اب اللہ تعالیٰ شب قدر میں مولانا بولتا ہے کہ اولی الامر سے مراد مسجد کا مولانا چیف ٹرسٹی صاحب ہمارے, انہوں اولی الامر. اب ان سے جا کے پوچھو کہ بھائی روح اور سلام اور فرشتے اور جبرائیل شب قدر کو کون دن آئے تھے؟ جا پوچھو. اگر یہی اولی الامر ہے تو پھر صاحب امر ہوئے نا. صاحب امر اگر یہ ہے تو پھر پوچھو اس سے جا کے کہ بھائی تیرے اوپر کب لے کے فرشتے آئے تھے. تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک صاحب امر جو زندہ ہے, پردے میں ہے, جس کے اوپر فرشتے شب قدر کے دن سلام اور امر لے کے آتے ہیں, وہ ہمارا پیر امام زمانہ حجت القائم ہے, جس کی اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, جس کے پاس جبرائیل آج بھی آتے ہیں, جس کے پاس فرشتے آج بھی آتے ہیں, جس کے بارے میں سورہ انا انزلنا نازل ہو رہی ہے. انا انزلناہ فی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل. تو بات سمجھ میں آئی؟ یعنی امر اور سلام جو آتا ہے وہ امام زمانہ پہ لے کر آتے ہیں فرشتے. امام زمانہ, امام مہدی, امام حجت کے اوپر امر اور سلام لے کے آتے. ایک مرتبہ مل جل کے درود پاک پڑھیں. ہمارے مولا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی مہدی صلی اللہ علیہ مہدی 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 صلی اللہ علی مہدی صلی اللہ. الہی خیر گردانی باغ کے شاہ جیلانی, 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 الہی خیر گردانی باغ کے شاہ جیلانی. حق معین یا معین, 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 حق نظام یا نظام, 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 حق نظام یا نظام. حق صابر یا صابر, 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 حق صابر یا صابر. یا اشرف المدد, 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 یا اشرف المدد,
یا اشرف المدد یا اشرف المدد حق مختار یا مختار 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 حق مختار یا مختار. آج ہم جس جگہ پہ جمع ہیں ہم جو ہیں تو رسول اللہ کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پر جمع ہے. امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت کے لیے جمع ہے. جیسے کوئی ہمارا رشتہ دار پڑوسی جب انتقال ہو جاتا ہے نا ہم اس کے وہاں جا کے بات کرتے ہیں, بولتے ہیں نا ہم سے ملنے جا رہے ہیں ذرا دو بات کر کے آنا. تو آج رسول اللہ کے گھر میں میت ہوئی. آج ہم جمع ہے جو 3 دن کی زیارت ہے یہ رسول اللہ کے بیٹے کی زیارت ہے. اس زیارت کے موقع پہ آج ہم جمع ہوئے اور تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. رسول اللہ کا جو بیٹا زندہ ہے پردہ غیب میں امام مہدی امام زمانہ امام حجت کی بارگاہ میں ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اس راستے میں جو ہم کو لائے یہاں تک کا پہنچائے جن بزرگوں سے پہنچا, ہم نے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد یا کسی مولوی ملا دیوبندی بریلوی کو دیکھ کے ہم نے حسینیت کو نہیں سیکھا. ہم نے سیکھا ہے حسینیت کو شاہ است حسین سے, سبحان اللہ. بادشاہ است حسین, دین است حسین, تی پناہ است حسین, سرداد ندار دست در دست یزید, حقہ کے بلا الہ الا است حسین. یہ بزرگوں کا صدقہ رہا غوث سے پاک کا, حضور غریب نواز کا, ہمارے پیر و مرشد کا. تو ان بزرگوں کے بھی ہم آج احسان ثواب ان کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری نسبت امام حسین سے جوڑی. اگر یہ بزرگ ہم کو نہیں ملتے تھے تو ہم کہاں پہچانتے تھے کہ کون امام حسین. اگر سرکار غریب نواز آنا ساگر کو کوزے میں نہیں بھرتے تو ہم امام حسین کی پیاس کو کیا یاد کر پاتے تھے. تو یہ ان بزرگوں کا احسان ہے. آج حضرت علوی صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حیدرآباد میں, مرزا سردار بیگ صاحب کے خلیفہ تھے. وہ کہتے تھے کہ میں 2 ہی طریقے سے میرا انتقال ہوں گا, یا تو میں محفل سما میں ناچتے ناچتے مروں گا قوالی میں, یا پھر میں ذکر حسین میں روتے روتے مروں گا. تو جب آپ نے عاشوری کی مجلس پڑھی, ذکر حسین کو پڑھا, ذکر حسین کو پڑھنے کے بعد ایسی رقت طاری ہوئی کہ 3 دن تک مسلسل روتے رہے اور اسی روتے روتے میں 14 محرم کو آپ کا انتقال ہوا. تو یہ بزرگوں کی مناسبت اس مہینے میں سرکار مخدوم پاک کا عرس مبارک ہے نا. یہ نہیں کہ ہم تو اہل سنت کے لوگ ہم وفادار, شیعہ عزادار ہم وفادار. شیعہ عزاداری 2 مہینہ کرتے ہیں لوگ ربیع الاول تک کا. ہم لوگوں کے وہاں یعنی کہ سرکار غریب نواز کے وہاں جب ماہ محرم کا چاند دکھتا ہے تو محفل سما بند ہو جاتی ہے. محفل سما قوالی ڈھول بند ہو جاتی ہے اور سب لوگ ہرا لباس پہن لیتے ہیں. ہمارے یہاں سلسلہ چشتیہ میں ہرا لباس, کالا لباس یا پھر لال لباس یہ پہننے کا ہمارے وہاں پر وہ ہے غم کی نشانی. سر میں تیل نہیں لگاتے ہیں, کنگھی نہیں کرتے ہیں, ناخن نہیں کاٹتے ہیں, یہ سارے چیزوں کو, اچھا کھانا نہیں کھاتے ہیں, شادی بیاہ میں نہیں جاتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں پر یعنی آج یہ جو محفل ہے جس وقت ہم بیٹھے ہیں آج پوری ہندوستان کی خانقاہ میں جہاں تک یعنی ہماری خانقاہی نظام ہے جو ہمارا رسم و رواج ہے نا, قانون مذہب کے ساتھ تہذیب مذہب کا بھی حصہ ہوتا ہے, یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. آج جیسے آپ بیٹھے ہو ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں یوم اس کے لیے کہ اب خدا جانے گئے سال یہ فرض اعضاء ملے نہ ملے, گئے سال تک ہم لوگ زندہ رہیں نہ رہیں, خدا جانے یعنی کہ غم حسین میں کتنا رو لیں. ایک قطرہ غم حسین میں رونا جو ہے ہماری بخشش کے لیے, ہمارے نجات کے لیے کافی ہے. حسین کا دربار کربلا وہ چیز ہے کہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے کربلا کو. اگر آپ نے کبھی کربلا پڑھ لی صحیح سے تو پھر اس کے بعد جو ہے کبھی آپ دنیا میں کسی سے ڈریں گے نہیں. موت کا ڈر نکل جائے گا آپ سے, موت کا ڈر نکل جائے گا. آدمی ڈرتا کہاں سے, مرنے سے ڈرتا نا, کہ کہہ رہے مرنے سے ڈرتا نہیں کہہ رہے, تو موت کا ڈر کیا ہے. موت کا ڈر اگر دیکھنا ہے, نڈری دیکھنا ہے تو کربلا میں امام حسین کو دیکھو. کربلا میں ہر رشتہ آپ کو کربلا میں ملے گا, کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو نہیں ملے گا. باپ بیٹے کا رشتہ کربلا میں ہے, ہسبینڈ وائف کا رشتہ کربلا میں ہے, فرینڈ کا رشتہ کربلا میں ہے, اپنوں کا رشتہ کربلا میں ہے, غیروں کا رشتہ کربلا. یعنی حبیب ابن مظاہر وہ آئے نا, حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست تھے. حور جو تھا اس نے جو ہے تو روکا تھا پانی کے لیے, امام حسین کو گھیر کے وہی لایا کربلا میں. ادھر سے نکل کے دشمن کی فوج میں سے ادھر آ گیا, یزید کی فوج میں سے نکل کے ادھر آ گیا. جناب محو کلبی عیسائی تھے, کرسچن تھے, امام حسین پہ جان دی.
यहाँ से हमारे यहाँ से राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो हुसैनी ब्राह्मण है, संजय दत्त, सुनील दत्त का जो खानदान है, ये हिंदू लोग जो हुसैनी ब्राह्मण जो हैं, ये लोग चप्पल नहीं पहनते हैं माह मुहर्रम में। ये हिंदुओं ने बाद में जाके जो है तो कुछ शहादतें दी हजरत मुख्तार के साथ में मिलके। ये सिर्फ मुसलमानों के हुसैन नहीं है, ये यानी कि भाई हमारी पब्लिक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या है? तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए, मुसलमानों का रब है। बोलो भाई, है जुबान आपके मुंह में, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? तमाम तारीफ किसके लिए? मुसलमानों के अल्लाह के लिए, एक आलमीन के अल्लाह के लिए। जब आलमीन के अल्लाह के लिए तारीफ कर रहे तो उसके अंदर तो सब कोई आ गया ना। जो अल्लाह को मानता है वो भी आ गया, जो नहीं मानता है वो भी आ गया। जो अल्लाह को मानता है सब के लिए कह रहे हैं। तो अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों का रब नहीं है। वैसे ही मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। क्या है मोहम्मद? सारे आलम के लिए रहमत है, मुसलमानों के नबी नहीं है, है ना। मुसलमानों के नबी रहते थे तो फिर ये तो मुसलमान तो ऐसे किरदार के थे कि कहाँ रसूल अली के जैसा छोड़ के गया और कहाँ तो मुसलमान यजीद के जैसे को अपना लिया, आतंकवादी बन गया मुसलमान। हाँ, तो रहमतुल लिल आलमीन का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वैसे ही इमाम हुसैन किसी एक कौम के नहीं है। कहा रसूलुल्लाह ने, अल हुसैन मेरा जुज है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो जब रहमतुल लिल आलमीन का हिस्सा है खास में हुसैन को जगह है, तो हुसैन भी जो है तो मुसलमानों के तो मुसलमान ही नहीं हुए हुसैन के, वो तो छोड़ो यानी कि हुसैन मुसलमानों के है कि नहीं, वो तो एक दूसरा सवाल है। मुसलमान खुद ही नहीं हुए हुसैन के। सबसे ज्यादा जिन्होंने सताया वो मुसलमान ही रहे, सबसे ज्यादा जिन्होंने सताया वो मुसलमान ही रहे। इन्होंने ही सताया, इन्होंने ही बुलाया, इन्होंने ही धोखा दिया, है ना। वो बोलते यजीद बुला, यजीद बुला, वो कौन था? मुसलमान था ना। कूफा में बोला, कूफी बोला, शिया बोला, कौन थे भाई? मुसलमान थे ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे ना, तरावी पढ़ने वाले थे ना, हाँ, कुरान पढ़ने वाले थे ना, हज करने वाले थे ना, पैदल हज पे जाने वाले थे ना, हाफिज कुरान हाफिज जी थे ना, मस्जिद के मौलाना ही थे ना। है किस अंदाज में इमाम हुसैन को कत्ल किया गया? मारो बोले, जल्दी मारो। एक 60 साल के बुढ़े को मारने को नहीं होया तुमको। मैं तुमको समझाने के वास्ते बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए, बैकग्राउंड समझे करबला का, यानी उसके समझे, स्क्रीन समझे क्या चल रहा था वहां पे। जल्दी मारो, एक 60 साल के बुढ़े को मारने को नहीं हो रहा है तुम्हारे को। असर की नमाज निकली जा रही है, कब नमाज पढ़ेंगे? मुसलमानों को फिक्र थी असर की नमाज की। आज भी देख लो ना किसको कि भाई काम धंधा छोड़ के दौड़ा दौड़ा मस्जिद में भागा जा रहा है। समझ जाना ये यजीदी है, हुसैनी नहीं है। आज बोलते हैं ना तो ये मातम क्यों करना, ये खिचड़ा क्यों बनाना, ये मलीदा क्यों बनाना, ये पंजा क्यों बैठाना, ये कहाँ लिखा है? मुहर्रम के दिन आसूर है भाई, नमाज पढ़ो, दुआ करो, कुरान पढ़ो। तू करबला में रहता तो तू क्या करता था? हाँ, 60 हिजरी में करबला में तू रहता तो क्या करता था? इमाम हुसैन के साथ में जंग लड़ता था यजीद से कि फातिहा और कुरान खानी पढ़ के आता था? हाँ, हम आज कहते हैं ना लब्बाइक या हुसैन, इसका मतलब ये होता है मेरे मौला हम तुम्हारे साथ में रहते थे, और कुरान पढ़ लेने से नहीं, कल इमाम ज़माना आएंगे तो हम उनके साथ में रहेंगे। कल इमाम ज़माना आएंगे तो हम लड़ेंगे करबला का आखिरी मैदान। तो करबला क्या है? करबला उसका नाम है, लाइट को बंद कर दो, अपने सरों को झुका लो, अपने ऊपर से जो है तो टोपियां उतार लो। करबला नाम है इसका कि इमाम अली अकबर के खून से इमाम हुसैन ने स्याही ली, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं से कलम बनाया, सैयदा जैनब की चादर का जो है तो वरक बनाया, और फिर उससे लिखा अल्लाहु अकबर। छोटे मोटे वाक़यात का नाम जो है तो करबला नहीं है, छोटे मोटे वाक़यात का नाम करबला नहीं है। करबला का जब आखिरी मार्का रहा, सबसे पहले जो है तो जनाबे हुर बिन रिहाई ने जो है तो अपनी शहादत पेश की इमाम हुसैन की तरफ से, फिर उनके बेटे गए, फिर उसके बाद जो है तो असहाब हुसैन जनाबे ज़ुहैर इब्न क़ैन, जनाबे हबीब इब्न मुजाहिर जैसा 70 साल का बूढ़ा, जनाबे मुस्लिम बिन अजौसा जैसे असहाब हुसैन, इन्होंने शहादतें पेश की। उसके बाद जो है महवे कलवी जो थे, ये मजूसी थे, ये अपनी बीवी को शादी करके जा रहे थे, अपनी बीवी को लेके जा रहे थे, यानी जो ऐसा दूल्हा जिसकी आज निकाह हुआ और यानी अपनी अपनी बीवी को लेके जा रहा, अभी उसका वलीमा बाकी है। उसने दूर से देखा कि एक बूढ़ा 60 साल का है जिसके बदन में तीर लगे हुए हैं,
تیروں سے بھرا ہوا بدن ہے اور اس کو جو ہے تو لوگ دوڑا دوڑا کے مار رہے ہیں. کسی کے پاس جو ہے کوئی تیر چلا رہا ہے اس کے اوپر, کوئی جو ہے تو تلوار چلا رہا ہے اس کے اوپر, کوئی جو ہے تو نیزہ پھینک رہا ہے, اور کچھ کتی کے بچے کے پاس کچھ نہیں ہے تو گرم گرم ریت حسین پہ اٹھا کے پھینک رہا ہے. جب یہ عالم دیکھیں, مائو کلوی گئے, پوچھے کون ہے؟ بولے مسلمانوں کے پیغمبر کا نواسا ہے. مائو کلوی نے شہادت پیش کی, مائو کلوی نے شہادت پیش کی. پھر ان کی بیوی نے بھی شہادت پیش کی. 72 نفوس قدسیہ میں ان کا شمار رہا. پھر جناب زینب کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے, وہ اپنے ماما کے اوپر جان قربان کی. پھر حضرت عباس جیسا کڑیل جوان بھائی جو ہے, جس کی پردہ کرنے کے بعد یعنی امام حسین کہتے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی. میں مصائب ابھی حضرت عباس کے نہیں پڑھنا چاہتا. میری سب سے زیادہ عقیدت جو ہے کربلا کے شہیدوں میں ایک حضرت عباس سے میرا قلبی تعلق ہے, میرے غازی سے میرا قلبی تعلق ہے. میرے غازی کی جتنی دردناک شہادت رہی, امام حسین کے بعد سب سے دردناک شہادت جو رہی تو حضرت عباس کی رہی. پھر امام علی اکبر. امام علی اکبر کون تھے؟ 18 سال کا بیٹا. سوچو, میں بھی اولاد والا ہوں, تم بھی اولاد والے ہو نا. 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا, کتنی ارمان سے ماں نے پالا ہوں. 18 برس کی میرا بیٹا ہوگا, میں اس کے سر پہ سیرا سجاؤں گی, میرا بیٹا ہوگا, یہ میرا نام روشن کرے گا. 18 سال کا جوان بیٹا, سب سے یعنی کہ رسول اللہ کے ٹرو کاپی جو ہے تو حضرت علی اکبر کو, چلنے میں, پھرنے میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں. جب مدینے کی گلی سے حضرت علی اکبر گزرتے تھے نا, لائٹ بند کرو, مدینے کی گلی سے جب حضرت علی اکبر گزرتے تھے نا تو لوگ جو ہے تو کھڑے ہو جاتے تھے. اب بولتے تھے کہ دنیا والوں, زمانے والوں, جس نے رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے وہ حسین علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لی. اتنے خوبصورت تھے جناب علی اکبر, بالکل ہم سبھی پیغمبر تھے اور رسول اللہ کی کاپی تھی. اب جو ہے جب جانے لگی نا, حضرت علی اکبر جب جانے لگے تو راوی لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب علی اکبر جب جنگ کے لیے جانے لگے تو ایسے نکل رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. بار بار پردہ اٹھتا تھا, بیویاں پکڑ کے پھر جناب علی اکبر کو کھینچ لیتی. بار بار پردہ اٹھتا تھا, پھر جناب علی اکبر کو بیویاں پکڑ کے کھینچ لیتی. القصہ مختصر کہ آخری میں حضرت علی اکبر کو جو ہے تو برچھی لگی, یہاں پر سینے میں برچھی لگی, پھل لگا, برچھی کا پھل آ کے حضرت علی اکبر کو یہاں لگا. جب برچھی کا پھل لگا نا, مولا حسین جب نکالنے گئے نا تو برچھی اندر ٹوٹ گئی, فوارہ سو گیا. اور پھر اکبر کی لاش کو لے کے جو تو امام حسین آ گئے. اس کے بعد کربلا کا ننھا شہید, ہائے 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 ہائے, جناب علی اصغر, 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پی لیتا تھا. ہم بھی دیکھیں نا, ہمارے 6 مہینے کے بچے کو ہم کیسا پانی پلاتے ہیں. ہماری ماں بہنیں انگلی سے پانی پلاتے, بوند سے 2 بوند پانی پلانے کے لیے پیاسا علی اصغر جو ہے ماں تیار کر رہی ہے. ماں کے پاس 2 ہی امانت ہے, ایک جو ہے تو اتنا چھوٹا ہے کہ جس کا نام علی اصغر ہے, اور ایک اتنی چھوٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے. یہ دونوں میدان میں نہیں جا سکتی. ماں رو رہی ہے کہ میں کس کو قربان کروں گی, میں کل کسے منہ دکھاؤں گی. امام حسین کہتے ہیں حضرت علی اصغر کی والدہ سے کہ اصغر ایسا جہاد کرے گا, اصغر ایسی لڑائی لڑے گا, اصغر ایسا یدھ کرے گا کہ جو ہے عباس کا جہاد اس کے سامنے کم رہے گا, علی اکبر کا جہاد اس کے سامنے کم رہے گا. تمہارا ننھا اصغر وہ کریں گے, اور سکینہ وہ مصائب اٹھائیں گی کہ وہ مصائب تم نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. تو 6 مہینے کا علی اصغر ہے. اب اس کے اوپر جو ہے تو فوج حرملہ نے تیر مارا, 3 چھلے کا تیر, 3 بھال کا تیر. یعنی ایک بھال کا جو تیر ہوتا ہے نا وہ آدمی کو زخمی کرنے کے لیے مارا جاتا ہے. 3 بھال کا تیر یعنی آج کے ٹائم میں سمجھ لے کہ 47, یعنی 3 بھال کا جو تیر ہوتا تھا نا, یا تو وہ کوئی جھاڑ کے اندر, درخت کے اندر سوراخ کرنے کے لیے مارا جاتا تھا, یا پھر گھوڑے کی گردن موڑنے کے لیے مارا جاتا تھا. 3 چھلے کا تیر جو ہے اس کو لگایا گیا. جناب علی اصغر کو اس طریقے سے اٹھائے رسول اللہ کے نواسے نے, اور 3 چھلے کا تیر جو ہے تو امام علی اصغر کے پیوست ہو گیا. 6 مہینے کا کتنا سا گلا, اور اس کے اوپر 3 چھلے کا تیر آیا. تیرتے ہوئے امام حسین کے بازو کو شہید کر گیا, ادھر سے بازو کے پار ہو گیا. علی اصغر کی آ نہیں نکلی مگر روح نکل گئی. امام حسین نے کہا کہ اصغر تم جو ہو میرے بیٹے ہو, علی کے پوتے ہو, تم آ مت کرنا, کہیں تمہاری آ سے تمہارے دادا کا نام وہ نہ ہو جائے.
जनाब अली असगर की तो तीर निकाला, तीर तो निकल गया, अली असगर की आन ही निकली, मगर जो है तो जनाब अली असगर की जो है तो रूह निकल गई। जनाब अली उसके बाद जो है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान कारज़ार में आ रहे। अब जब इमाम हुसैन आ रहे हैं ना, तो अब जब देखते हैं कि सुबह से शाम तक सवार करने के लिए सबको घोड़े पे सवार करके इमाम हुसैन भेज रहे हैं। अब इमाम हुसैन जो है तो जा रहे हैं जंग के लिए। अब कोई इमाम हुसैन को सवार करने वाला नहीं है। देखते हैं तो अब्बास दरिया पे पड़ा हुआ है, अली अकबर जो है तो उसका जनाजा पड़ा हुआ है, कासिम के जनाजे टुकड़े 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 होके पड़े हुए हैं, कोई नहीं है। क्या देखें? तो फिर वो पर्दे में जो बहन थी ना ज़ैनब, वो आती है, इमाम हुसैन को घोड़े पे सवार करती है। अब जब घोड़े पे सवार करती है ना, तो इमाम हुसैन का जो घोड़ा था वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन का जो घोड़ा था वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मौला हुसैन घोड़े की गर्दन में से हाथ डालता है, कहता है कि ऐ मेरे नाना के घोड़े, ऐ मेरे नाना के घोड़े, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब तू भी चलने के लिए तैयार नहीं है, तू भी चलने के लिए तैयार नहीं। जुनजुना ने पैर की तरफ इशारा किया, तो देखते हैं मौला हुसैन की पैर से हुसैन की 3 साल की बेटी जनाबे सकीना जो है तो लिपटी हुई है जुनजुना के पैर, और कह रहे हैं कि ऐ जुनजुना मेरे बाबा को लेकर जो है तो मैदान में मत जाना, मेरे बाबा को ले। हुसैन घोड़े से उतरते हैं, सकीना को बैठाते हैं, सकीना को अपने कांधे पे, सकीना को बैठाने के बाद जो है कहते हैं कि सकीना मुझे जाने क्यों नहीं देती? कहा कि बाबा सुबह से जो भी गया है ना वो वापस नहीं आया, उसका लाश ही आया है। बाबा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बाबा मैं आपको खोना नहीं चाहती। तो कहते हैं कि सकीना अभी तुमको मसाइब अब झेलना है, अभी तो मसाइब की इब्तिदा है। मेरे मरने के बाद जो है मेरा कटा हुआ सर नोके नेजा पे बुलंद किया जाएगा, मेरा नोके नेजा के ऊपर सर बुलंद किया जाएगा। उसके बाद बेटा तुझे तमाचे लगेंगे। बेटा अगर मैं नहीं गया ना, कल तू दादी फातिमा को क्या जवाब देंगी? बेटा मैं मेरे नाना रसूल अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मेरा इम्तिहान है बेटा, ये आले मोहम्मद का इम्तिहान है, मुझे जाना है। फिर जनाबे सकीना और जनाबे इमाम हुसैन इतनी देर तक लपट के रोते रहे कि जनाबे सकीना को नींद आ गई। 3 साल की बेटी जनाबे सकीना जब नींद में आ गई तो इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब के हवाले हजरत सकीना को किया, और फिर उसके बाद जंग के लिए निकली। और फिर लश्कर को ललकार के कहते, तुमने मेरे अब्बास के बाजू को काटा, तुमने मेरे अब्बास के बाजू हाथ को काटा, तुमने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने मेरे अली असगर को मारा, तुमने मेरे भांजे अवनो मोहम्मद को मारा, तुमने हबीबी अपने। अब आओ एक बूढ़े की, एक प्यासे की, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मशरिक में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, सबको कत्ल करते हैं, वेस्ट में जाते हैं, सबको कत्ल करते हैं। पूरे मजमे के अंदर कोहराम मचता है कि करबला की यानी फौजें थी, फौजें भाग के गई। उस वक्त तो जो है तो आयत आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, यानी कि हुसैन की तरफ आवाज आई, आवाज कुदरत आई, हुसैन कब तक लड़ोगे? अगर लड़ोगे तो आज ही कयामत बर्पा हो जाएगी। इमाम हुसैन ने न्याम में तलवार डाली, सजदे में सर रखा, भागी हुई फौज वापस आई। फिर किसी के हाथ में भाला था, किसी के पास तीर था, किसी के पास तलवार था। फिर सब ने जो है तो मेरे मौला हुसैन को जो है तो मारना शुरू किया। जिसके पास कुछ नहीं था, कुत्ती के बच्चे के पास, वो गरम गरम रेत मेरे मौला के ऊपर मार रहा था। एक हरामजादा था, उसका नाम था जमाल। इस कुत्ते पे अल्लाह की लानत हो। इस कुत्ते ने जो है तो देखा कोई आया, इमाम हुसैन का कपड़ा छीन के ले गया, कोई चादर छीन के ले गया, कोई कुर्ता उतार के ले गया मेरे मौला हुसैन का। एक हरामजादा आया, वो मेरे मौला हुसैन के इजार पे तैबंद पे हाथ डाला। वो मौला हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा, कहा कि शर्म कर, मेरी बहन को मेरी लाश पे आना है, रोइए रोइए, मेरे मुंह को मत देखिए, ये गमे रसूल अल्लाह के घर का गम है, आंसू बहाइए, हया कर, इस लाशे के ऊपर मेरी बहन को आना है, शर्म कर, इस लाशे के ऊपर मेरी बहन को आना है। उसके बाद एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है तो सजदे में सर रख दिए। आने के लिए फौज करीब में तैयार नहीं है, सब डर रहे हैं अभी भी हुसैन से। उसमें एक कुत्ता कहता है कि मर गया, अब लूट लो खेमा चल के। उसके बाद फिर मेरे मौला ने आंख उठाई और कहा कि नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, खबरदार जो खेमे की तरफ कोई बढ़ा तो। फिर उसके बाद जो है मेरे मौला हुसैन की जब रूह कफन अंसरी से परवाज हो गई तो हर चीज लूट ली गई।
اب ایک حرام زیادہ لوٹنے کے لیے آیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا حسین کو دینے کے لیے، تو دیکھتا ہے کہ میرے مولا کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میرے مولا کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ اب وہ جب انگوٹھی اتارنا چاہا میرے مولا کی تو انگوٹھی اتری نہیں میرے مولا کے ہاتھ سے، مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے انگوٹھی اتری نہیں۔ وہاں دیکھا تو ایک ٹوٹی ہوئی تلوار پڑی ہوئی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا پاسا پڑا ہوا تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار کو جو ہے امام حسین کی انگوٹھی کے اوپر رکھتا ہے، اوپر سے مارتا ہے۔ اب مارتا ہے انگوٹھی کے ساتھ میں میرے مولا حسین کے رسول اللہ کے نواسے کی انگلی بھی اتر گئی، انگوٹھی بھی اتر گئی۔ یہ دردناک المناک واقعہ رہا۔ اس کے بعد شام غریباں آتی ہے، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، پیاسوں کی شام، سکینہ کی یتیمی کی شام، زینب کی اسیری کی شام۔ اس شام میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ حضرت زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، ایک خیمے میں انگار لگائی جاتی ہیں، تمام بیویاں نکلتی ہیں، دوسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ رسول اللہ کی امانت، حسین کی امانت، امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہیں، جناب زینب خیمے میں جاتی ہے، ہمت سے جاتی ہے، اندر جا کے گلتے ہوئے گھر میں جا کے امام زین العابدین کو کاندھے پہ اٹھاتی ہیں اور لے کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، اور کہتی ہیں، پوچھنی ہے پہلے کہ اب تم امام ہو زین العابدین، یہ بتائیے کہ ہم اپنی جان کو بچائیں یا خیمے میں جل کے مر جائیں؟ تو امام زین العابدین امامت کے بعد سب سے پہلا حکم دیتے ہیں کہ پھوپھی اماں جان کو بچانا لازم ہے، جان کو بچانا لازم ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین کو خیمے سے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں لے جاتی ہیں، یہاں تک کہ سارے کے سارے خیمے جلا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی کان سے بالیاں چھینی جاتی ہیں، بالیاں نوچ لیتا ہے کتا۔ امام علی اصغر کے جو جھولے کے اندر جواہرات لگے ہوئے تھے وہ نوچ کے لے جائی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ سیدانی اپنے بالوں سے پردہ کرتی ہیں۔ اب جب دن نکلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے میرے مولا امام سجاد کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، میرا مظلوم امام کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی جاتی ہے، پیر میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہے، گلے میں خاردار توق ڈالا جاتا ہے۔ خاردار توق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جو فٹ بال ہوتا ہے نا، اس کو لوکھنڈ کا بنا لو فٹ بال کو، اور اس کے اندر پورے کھیلے لگا لو، اور وہ جب امام زین العابدین چلتے تھے نا تو اس کے اندر جو ہے دونوں ان کے پیر کے درمیان میں سے وہ رگڑتا تھا، خون نکلتا تھا، کھل میخ لگنے کی وجہ سے خون نکلتا تھا۔ اب پیچھے سے جو ہے یزیدی فوج جو تو ان کے اوپر تازیانہ برساتی تھی، اور حضرت اونٹوں کو تیز چلنے کے لیے حضرت سکینہ کے پشت پہ تازیانے مارے جاتے تھے۔ اہل بیت کے بچوں کو جو ہے بے کجاوا اونٹ کے اوپر، یعنی جب اونٹ پہ بیٹھتے ہیں نا، ہم اونٹ پہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر لکڑی کا پالنا رکھتے ہیں، وہ بغیر اگر اس پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کتنا ڈولتے ہیں، بے کجاوا اونٹ کے اوپر بچوں کو، آل رسولوں کو باندھا گیا۔ ان کو باندھنے کے بعد اونٹوں کو جو ہے ہانکنے کے لیے بچوں کو مارتے تھے، ان چھوٹے بچوں کو مارتے تھے۔ جب وہ بچے روتے تھے تو اونٹ بھاگتا تھا، اب جب وہ بچے گر جاتے تھے تو جو پیچھے سے جو اونٹ آتے تھے نا وہ ان کو شہید کر دیتے تھے۔ تو ایک بچہ بھی آل محمد کا بچا نہیں تھا سوائے امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ کم سے کم 100 سے 150 بچے تھے آل محمد کے، قبیلہ بنو ہاشم کے، جو راستے میں جب آپ کربلا سے کوفہ جاؤ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی سید جادو، ان بچوں کی قبریں جن کو اونٹ سے کچل کچل کے شہید کیا گیا، ان کو مارا جاتا تھا۔ اور بی بی سکینہ کو جب پانی مانگتی تھی، بی بی سکینہ کو تماشے مارے جاتے تھے۔ یہ ظلم، وہ بربریت ہوئی ہے حسین کے ساتھ میں، وہ بربریت، وہ ظلم حسین علیہ السلام، یہ کربلا ہوا ہے۔ کربلا کا واقعہ یہ ہمارے چھوٹے موٹے واقعات سے جو ہے تو اس کا نام کربلا نہیں ہے، بلکہ جو ہے تو اس عظیم واقعے کو جو ہے اس کی چاند اور سورج آج اس کی جو ہے تو قربانی دیتے ہیں۔ اور سیدہ زینب، آج یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ جناب زینب کا صدقہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں، ولید کے دربار میں امام زین العابدین کا قافلہ گیا، اور امام زین العابدین جب اپنے مصائب سنانے لگے کہ میرے بابا حسین وہ تھا جس کو رسول اللہ کاندھے پہ بیٹھاتے تھے، میرے بابا حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، میرے بابا حسین کے سوکھے گلے کے اوپر جو ہے تو بغیر دھار کے چھرے سے جو ہے تو گلا کاٹا گیا، کند چھری چلائی گئی میرے بابا کے گلے کے اوپر۔ اگر کسائی سے پوچھیں گے نا چھری کیوں تیز کرتا ہے، چھری اس لیے تیز کرتا ہے نا جانور کو تکلیف کم ہو۔ مولا حسین کے اوپر جو چھری چلائی گئی اس کے اندر دھار نہیں تھی، بغیر دھار کی چھری جو ہے تو میرے حسین کے اوپر چلائی گئی۔ اس سے بڑا جو ظلم ہوا کربلا میں، سب کے سر نیزے سے اتارے گئے، ساروں کے سر نیزے سے اتارے گئے۔ نیزے سے سر اتارنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ حسین کے ساتھ میں تو 72 ایک چھوٹا بچہ بھی تھا نا،
وہ چھوٹے بچے کا لاشا کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حسین کے چھوٹے بچے کو جو ہے نا ٹینٹ کے پیچھے جو ہے نا وہاں پہ حسین نے دفن کر دیا تھا. علی اصغر کو خیمے کے پیچھے لے جا کے امام حسین نے دفن کر دیا. اب جناب زینب اور حضرت علی اصغر کی والدہ دیکھتی ہے کہ فوج سمر جو ہے کربلا کے میدان میں اس طریقے سے نیزہ مار رہی ہے، اس طریقے سے نیزہ مار رہی ہے، لاشا علی اصغر تلاش کر رہی ہے. ایک جگہ نیزہ مارے وہاں سے جناب علی اصغر کا لاشا بھی نکلا. جناب علی اصغر کا لاشا نکلا، پھر اس کو ذبح کیا گیا، سر تن کو جدا کیا گیا. ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی، کہی ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر. 2 مرتبہ مارا گیا، 2 مرتبہ کاٹا گیا. پہلی مرتبہ تیر ہرملہ سے اس کا گلا چھدا، دوسری مرتبہ جو تو فوج یزید نے اسے ذبح کیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام. بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اصغر کی نانی جان پہ بے حد درود ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار بھی زخموں سے چور چور، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام. رام کو ضیا ملی سیدوں کے خون سے، حسنین و فاطمہ کو ہمارا سلام. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدقہ دو نورانی تن کا، صدقہ دو پیارے حسن کا، صدقہ تر اس پیرہن کا، صدقہ دے دو پنجتن کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. بھرے نالوں کا صدقہ، زہرا کے بالوں کا صدقہ، بیک دو لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ اشرفی سیدا تمہارا اشرفی آقا ہمارا زہرا کی آنکھوں کا تارا مصطفیٰ کا ماہ پارا سید و آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الذی کان علیاً فی درجات و فاطماً فی تطہیرات و حسناً فی صفات و شہیداً فی تجلیات و زین العابدین بعبادات باقراً فی العلم الاولین والآخرین بمعلومات صادقاً فی اقوالہ کاظماً فی جمیع احوالہ متمکناً فی مقام رضا جواداً کفو عند اللہ ہادیاً الی سبیل النجات عسکریاً مع الغزا ومہدیاً الی طریق الیقین والنجات صلوات اللہ وسلام علیہم واجمعین یا رب و محمد بیر علی باسن سلطان دی مدد بن زید و فضل ابراہیم وعزیف امین الدین مدد و ممشاد و اسحاق و احمد امشاہ محمد ابو یوسف معدود و شریف و مسماب و معین قطب الدین مدد و فرید و نظام سراج ولا پہ اشرف نور العین ولی بحسین و جعفر ہم حاجی پہ شمش الحق الدین مدد و راجو احمد و فتح اللہ بمراد بہا توکل من بحر داؤد نیاز ولی پہ اشرف نیک تری مدد از حضرت شاہ ابو احمد اعلی حضرت اشرفی سجادہ نشین پہ مختار اشرف مرشد من سرکردہ حامی مدد یا رب با محمد بیر علی باسن سلطان دی مدد بابی بتائی ہم کرتی بسری و جنید و امی مدد بابو بکر عبد الواحد امبل فرو پیمکاری بسعید غوث جیلانی با علی محبوب تری مدد پہ افلاح بلغیت و فاضل و عبید و جلال و شاہ سمنان پہ نور العین و بیر حسن بشہید گوشنشی مدد پہ محمد و بیر حسین ولی پہ عبد رسول نور اللہ بہدایت پیر عنایت شیخ نظر حادی دی مدد بنواز صفت بقلندر یک و منصب اشرف ابو احمد و مختار اشرف مرشد من و اظہار و افسر و سید حسن اشرف مدد ان بیر و مشائق و مرشد و مالتاف عنایت روزے میسر برکستگی زبیر عزی مالک عرش بری مدد یا الہی مصطفیٰ مرتضیٰ کے واسطے اور حسین حضرت زین العبا کے واسطے باقی دو جعفر و قادم و رضا کے واسطے ترقی و سختی جنید و پارسا کے واسطے ابو بکر شبلی اور تمیم ابو الفرح ابو الحسن ابو سعید و بیریا کے واسطے غوث العظم شاہ دولار منور کے لیے شاہ اخوند امیر قابلی باحوصلہ کے واسطے یا الہی حمد سے تیری کبھی غافل نہ ہو شاہ ابو احمد ہمارے پیشوا کے واسطے ہم پہ احمد کا سایہ اور اشرف کا کرم مرشد مختار اشرف باصفا کے واسطے خاندان عالیہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ صابریہ کے تمام مرید داخل فردوس و عالیہ با کے واسطے السلام تاج بخش اولیاء رحمت اللہ محمد مصطفیٰ السلام حضرت مشکل کشا کر مدد ہماری علی شیر خدا السلام خواجہ بصری حسن کوئی عنایت ہم پہ حب پنجتن السلام پیشوائے اولیاء مرزا سردار بیگ باصفا السلام حافظ عبدالعلی وقت نزا پورا کرو مقصد دین السلام حضرت علوی السلام ابو ہمارا تازہ باغ یا ظہیر الدین کرو روشن چراغ السلام مادنی جود و سقا یا ظہیر الدین منم حاجت روا السلام سید غوث الورا السلام سید نور محمد بادشاہ السلام افضل فی السلام صلی اللہ علی محمد و علیہ اجمعین پڑھیے میرے ساتھ السلام علی الحسن السلام علی الحسن السلام علی الحسن السلام علی الحسن وعلی مثنى ابن الحسن وعلی اولاد الحسن وعلی اصحاب الحسن السلام علی الحسین 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 وعلی علی ابن حسین 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 وعلی اولاد حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین وعلی اصحاب حسین وعلی سفیر حسین وعلی سفیر حسین وعلی سفیر حسین وعلی سفیر حسین وعلی علمدار حسین وعلی علمدار حسین السلام علیکم یا جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا وائمت التسیۃ المعصومین و سادات جمیعا السلام علیکم جمیع انبیاء جمیع اولیاء اللہ جمیع مرشد دین اللہ شیخ اللہ ربنا فتقبل منی سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व जमील अंबियाई वल औसियाई वल मुरसलीन व बारिक वसल्लिम व अज्जिल फरजम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व जमील अंबियाई वल औसियाई वल मुरसलीन व बारिक वसल्लिम व अज्जिल फरजम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व जमील अंबियाई वल औसियाई वल मुरसलीन व बारिक वसल्लिम व अज्जिल फरजम बख्श दे या रब सफिए दो सरा के वास्ते सरवर सैयद मोहम्मद मुस्तफा के दीन दुनिया की मेरी सब मुश्किलें आसान हजरत मौला अली मुश्किल कुशा दूर बुलबुले बागे मदीना कुर्रतुल ऐने रसूल यानी बीबी फातिमा खैरुन निसा के वास्ते देख उसी दिल को मेरे सरसब्ज कर नखले मुराद हजरत इमाम हसन मुजतबा के वास्ते दूर कर दे मेरे मौला मुझसे हर करबो बला सित्ते अज़कर उस शहीद करबला के वास्ते मेरे सजदों को भी यारब कर दे तू ज़ैनुल अबाद सैयद सज्जाद रासुल औलिया के वास्ते इल्म हो ज़ेरे अमल और हर अमल हो ज़ेरे इल्म हजरत बाकिर इमाम पेशवा के वास्ते सिद्क हो गुफ्तार में और सिद्क हो किरदार में जाफर व सादिक सहे सिद्क हो सपा के वास्ते दे बुलंदी मुझको भी अपने रज़ाए खास से सर झुका दूं जब सुनूं मैं तेरा प्यारा कलाम मूसा कादिम सहे सब्र रजा के वास्ते दे बुलंदी मुझको भी अपने रजाए खास से सा हमनामे अली मुर्तजा के वास्ते हजरत इमाम अली रजा के वास्ते और मेरे आका इमाम मोहम्मद तकी के वास्ते और मेरे मौला इमाम अली नकी के वास्ते और मेरे दाता हसन अस्करी के वास्ते और मेरे दाता हुज्जतुल कायम इमाम ज़माना मोहम्मद मेहदी के वास्ते अल गयास और मेरे आका इमाम ज़माना साहिबुज़ ज़मा के वास्ते हजरत मोहम्मद मेहदी हुज्जतुल कायम के वास्ते अल गयात या गयातुल आलमीन गौसुल आदम गौसे आदम बंद है हाजत रवा के वास्ते अल मदद या मुईनुल आलमीन मिल्लत व दीन मुईन चिश्तिया के वास्ते दोनों आलम की शराफत बख्श दे मौला मुझे असरफ सिमना मेरे गौकुल वरा के वास्ते या मेरे रज़ाक मेरी तंगदस्ती दूर कर नूरुल ऐन अब्दुल रज़ाक औलिया के वास्ते जिस तरफ देखूं उधर आए नजर अशरफ का नूर हजरत अशरफ हुसैन अशरफ नुमा के वास्ते या इलाही हम से तेरी कभी गाफिल ना हो शाह अबू अहमद हमारे पेशवा के वास्ते हम पे अहमद काव साया और अशरफ का करम मुर्शिदी मुख्तार अशरफ बा सफा के वास्ते सैयदी मुख्तार अशरफ बा सफा के वास्ते खानदान आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सहरवर्दिया अशरफिया साबरिया के तमाम मुरीद दाखिल फिरदौस व अली अबा के वास्ते सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली अजमईन दुआ बिल खैर आमीन अल्लाहुम्मा फतहना बिल खैर आमीन वख्तिम लना बिल खैर आमीन वजल अवाकिब उमूरिना बिल खैर आमीन बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर इलाही आक़िबत महमूद गर्दा बलाए नागिहाना दूर गर्दा फैल मुस्तफा व मुर्तजा हम शाह मर्दा इलाही मुश्किलात आसान गर्दा इलाही मुश्किलात आसान गर्दा मेरे मौला कुल हु अल्लाहु अहद के वास्ते इस्म आज़म और अल्लाहु समद के वास्ते अपने माँ बाप भाई और बहन के वास्ते या हुसैन इब्ने अली आओ मेरी मदद के वास्ते या हुसैन इब्ने अली आओ मेरी मदद के वास्ते या हुसैन इब्ने अली आओ मेरी मदद के वास्ते नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी या अली नारे हैदरी या अली लब्बैक या हुसैन 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 लब्बैक या अब्बास लब्बैक या अब्बास हमारी दरसगाह करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला हुसैन ने बता दिया करबला अब्बास ने चला दिया करबला करबला अब्बास ने चला दिया करबला करबला है करम की तुझसे आस या अब्बास या अब्बास है करम की तुझसे आस या अब्बास या अब्बास है करम की तुझसे आस या अब्बास या अब्बास है करम की तुझसे आस या अब्बास एक नारा खास है अब्बास है अब्बास है
ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہے ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہے سیدہ کا راز ہے عباس ہے عباس ہے سیدہ کا راز ہے عباس ہے عباس ہے سکینہ کی آس ہے عباس ہے عباس ہے سکینہ کی آس ہے عباس ہے عباس دکھی ہے دلوں کا راز ہے عباس ہے عباس ہے دکھی دلوں کا راز ہے عباس ہے عباس ہے یا سیادی یا عباس یا سیادی یا سیادی یا عباس یا سیادی یا عباس ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے سکینہ السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میری بیمار السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی لبیک یا حسین 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 قدم تو کرو جلدی جلدی سب لوگ کر لو قدم ہوئی سب آج سامنے اس میں سے نکالے قریب سے لے لو آپ لوگ آؤ عرفان بھائی آکاش سلے اڑانا ہے میں پوری سوئچ پر ہو جاتی ہے چارجنگ لگا کر بتاؤ کھڑے معلوم ہو گیا چارجنگ سوئچ ہوتا ہے موبائل میرا بند کر ختم کر